بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسائل رمضان کورس میں اب اگلا مسئلہ ہے کہ کسی دوسرے کا فطرہ ادا کرنا کیسا ہے، کیا حکم شرع ہوگا۔ اولاً تو یاد رکھے کہ فطرہ، زکوٰۃ، قربانی یہ چونکہ مالی عبادت ہے اور مالی عبادت میں نیابت شرعاً بالکل جائز ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی شخص نے کسی دوسرے کو یہ کہہ دیا کہ میرے طرف سے آپ فطرہ ادا کر دیجئے گا اور اس نے دے دیا تو اس کا فطرہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن مسئلے کو اچھے سے یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کا فطرہ بغیر اس کے اجازت کے ادا کرتا ہے تو اس بندے کا فطرہ ادا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ گھر میں 5 افراد ہیں اور والد صاحب نے اپنے سارے بیٹوں کا یا بیٹیوں کا فطرہ بغیر ان کے اجازت کے اگر ادا کر دیا تو پھر ان کا فطرہ ادا نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ اگر والد صاحب کے فطرہ دینے کے بعد بیٹوں نے اجازت دے بھی دیا تو بھی ان کا فطرہ ادا نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کسی دوسرے کا فطرہ دینا چاہتا ہے تو بہتر ہے کہ ان سے اجازت لے لیا جائے یا خود وہ اجازت دے دے کہ آپ میرے طرف سے فطرہ ادا کر دیجئے گا۔ ہاں، اس بات کو ضرور یاد رکھیے گا کہ اگر کسی دوسرے کے مالی معاملات کسی دوسرے شخص کے سپرد ہو تو اب اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال سے آپ سمجھیں کہ مثال کے طور پر بیٹا باہر ملک میں کام کرتا ہے اور سبھی کا فطرہ اور اس بیٹے کا بھی فطرہ والد صاحب ہی ادا کرتے ہیں، اور بیٹے کو بھی پتہ ہے کہ میرا فطرہ والد صاحب ہی ادا کرتے ہیں، اس نے اجازت دے رکھا ہے کہ ہر سال آپ ہی میرے طرف سے فطرہ ادا کر دیا کریں، اور والد صاحب بھی اس بیٹے کے مالی معاملات اٹھاتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اب ہر سال اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے دلالتاً اجازت کہتے ہیں۔ لہٰذا اب اگر والد صاحب نے اجازت نہیں بھی لیا اور اپنے بیٹوں کا فطرہ ادا کر دیا تو اب فطرہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسا مسئلہ نہیں ہے، کبھی والد صاحب ادا کر دیتے ہیں سارے ممبرز کا فطرہ، کبھی بیٹے ادا کر دیتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اگر کوئی شخص دوسرے کا فطرہ ادا کرنا چاہتا ہے تو پھر اس سے جا کر اجازت لے لے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا گیا کہ اگر کوئی گھر کے گارجن ہے اور وہی تمام افراد کے مالی معاملات دیکھتے ہیں تو اب اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔